مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزرہ وتوقرہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل آپ برابر دیکھتے بھی ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے بہت مشہور ہیں۔ کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم ایسے عنوانات کے ساتھ اختصار کے ساتھ گفتگو کریں جس سے آپ کو معلومات میں اضافہ بھی ہو اور آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں مسلک اہل سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اور تعلیمات رضا کی روشنی، کیونکہ دور حاضر میں تعلیمات رضا ہی مسلک اہل سنت کی علم بردار ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی بات نہ شریعت کے خلاف ہے اور نہ ہمارے ائمہ مذاہب جو ہے چاروں ان کے خلاف ہے، کیونکہ عقیدہ سب کا ایک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی کمال یہی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے اسلاف کی باتوں کو ضرور ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے ہیں اپنے اقوال آخر میں لاتے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا عقیدہ ہے۔ آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں کس ادب احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، یعنی دربار رسالت کی حاضری کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونا چاہیے، کیا ہمارا ذہن کے اندر ہونا چاہیے، کیا ہمارے ظاہری صورت میں ہونا چاہیے، یہ سب ضروری کیسے ہے اعلیٰ کی زبانی سن۔ دیکھیے، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے جا رہے ہیں تو آپ سوچیے کتنی بڑی شخصیت ہے اس کائنات۔ وعدہ خدا بزرگ ہوئے، قصہ مختصر۔ دو چیزوں میں مسلمان بڑا اس وقت عجیب ہوتا ہے، جب وہ بیت اللہ جاتا ہے تو اس کی نظریں نیچی ہوتی ہیں اور بالکل جب صحن میں پہنچ کر آگے اٹھا کے دیکھتا ہے بیت اللہ کو، ایک عجیب کیفیت ہے، یعنی اس لمحے کو وہ شاید خود بھی بیان نہیں کر سکے کہ عجیب سا لگتا ہے اس کو بیت اللہ شریف جب دیکھتا، حالانکہ چار دیواری ہے، غلاف کعبہ ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن نسبت اللہ سے اس کی وجہ سے تو لاکھوں لوگ آتے ہیں وہاں پر، نسبت ہی تو ہے نا۔ تو اب جس طرح نسبت محبت بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایک انسان جب آنکھیں کھلتا ہے عجیب سا لگتا ہے، ایسے ہی جب وہ گنبد خضرا دیکھتا ہے یا حرم شریف پہنچ کر معجزہ شریف دیکھتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے، اسی کی عجیب کیفیت۔ لیکن کیسے حاضر ہو وہ میں بتا رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے حاضری کا طریقہ بتایا۔ وہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جاننے والے، یعنی یہ ادب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک پہنچتے ہیں نا، اول تو جب آپ کو دور سے نظر آ جائے گنبد خضرا تو آپ درود السلام پڑھنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ نظر آپ کی گنبد خضرا پر ہی ہو اور درود پڑھتے رہیں۔ اگر ممکن ہو تو گاڑی سے اتر جائیے اور پھر پیدل چلے جائیے وضو تک۔ یہ ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس اونٹ کی سواری ہوتی تھی، گھوڑی کی سواری ہوتی تھی یا خچر ہوتا ہوگا، وہ آرام سے اکیلے ہوتے تھے، اتر جاتے تھے اور پھر پیدل چلتے ہوئے پہنچتے تھے۔ یہ ادب تھا۔ ہمارے پاس تو ایروپلین ہے، ایک سے ایک بڑی گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اب ہم وہ ادب کر نہیں پاتے جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا۔ لیکن بہرحال پھر گاڑی میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو آپ درود السلام پڑھیں،
اپنے ہوٹل پہنچیے، فرماتے ہیں کہ وہاں اچھی طرح اپنا فارغ چلے تاکہ وہاں پھر آپ کا دل لگے. وہاں پہ یہ نہیں کہ بس حاضری اور بھاگے چلے، ایسا نہ ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں بالکل تیار ہو. تیار کیسے ہو؟ غسل کر لو. اگر اپنے ساتھ نیا جوڑا لے گئے ہو تو وہ پہن لو. آج عید کا دن ہے تمہارے لیے. جب گھر میں تم عید مناتے وقت نیا جوڑا پہنتے ہو، یہ تو عیدوں کی عید ہے تمہارے لیے. حضور کا دیدار کرنا کہ ہمارے لیے عیدوں کی عید ہوگی یا نہیں ہوگی، سوچیے آپ. وہ آتے نیا جوڑا پہن لو، خوشبو لگا لو، آنکھوں میں سرما لگا لو، اچھی طرح بن سنور جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا. اور فرماتے ہیں کہاں سے آؤ گے؟ 12,000 کے. باب السلام دروازے پہ. فرماتے ہیں باب السلام پہنچو تو باب السلام میں پہنچنے کے بعد وہیں سے سلام کرو. وہاں تمہیں جاہلیں شاید نظر آ رہی ہو، وہیں سے تم سلام کرو. اور سلام کرنے کے بعد رک جاؤ اور یہ خیال کرو کہ تم حضور سے اجازت لے رہے ہو اندر آنے کی. چند لمحے کے بعد آپ قدم آگے بڑھائیے سیدھا اور آگے چلیے. اب فرماتے ہیں جب آگے چلیں گے آپ، یعنی جیسے اجازت مل گئی ہے اب آگے چل لیں. فرماتے ہیں کہ نظریں نیچے رکھیے گا. ادھر ادھر نقش نگاہ دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نظر آپ تصویروں میں دیکھ لیں گے، آپ مووی میں دیکھ لیں گے. ابھی تو آپ کو موقع ملا ہے، یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا. اور اب آپ سوچ لیے کہ آپ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ ذہن میں عائد رکھیے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ میرے پر لدے ہوئے ہیں اور میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں ان سے شفاعت حاصل کرنے کے لیے. تو اب فرماتے ہیں کہ آنکھیں نیچے ہوں، دل کے اندر اپنے ان تمام گناہوں کو یاد کرتے رہیے جو آپ سے ہو گئے ہیں تاکہ بارگاہ رسالت میں جا کے ان سے معافی مانگی جائے. اور کوشش کریں کہ جیسے کہ آپ رو رہے ہیں یا روتا جیسے منہ بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ قدم سے چلے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی جان پہچان نظر بھی آئے تو کوشش کرو جلد سے جلد سے کترا کے نکل جاؤ یا سلام کو کرے فوراً نکل جاؤ. وقت تو ضائع نہیں کرو یہاں. اور اس کے بعد آواز زور سے کبھی نہیں نکالنا یہاں پہ، یاد رکھنا کیونکہ قرآن نے کہا ہوا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ نبی کا دربار. دیکھیے قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ 1445 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور حضور کے بارگاہ میں آواز بلند کرنے کو منع کیے گیا اور آج تک اس آیت پر عمل ہو رہا ہے. کوئی وہاں پر تیز آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو گناہ گار ہو. اور کیسے گناہ گار ہوگا؟ ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائے. یہ بارگاہ رسالت ہے تو فرمایا کہ وہاں آواز نہ نکالنا اور ہاں اپنی آوازیں اونچیدہ کرنا. اور جب تم بالکل خیال کرو کہ موعد شریف یعنی سنہری جالیوں کے سامنے آنے والے ہو تو آپ اور اپنے آپ کو بالکل ایسا کر لو بس کہ بہت ہی میں جیسے کہنا چاہیے کہ بہت گناہ گار ہوں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. وہاں ہو جاؤ، سلام کرو. پہلے سلام پر نظر سامنے ڈال کر سلام کر کر آنکھیں پھر نیچے کرو. اس کے بعد دل کے اندر درود پڑھتے رہو. اور یہ جان لو، یہ اب یہ عقیدے کی بات بتانے جا رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اسلاف کی بات نقل کی. فرماتے ہیں یقین جان لو کہ جب تم موعد شریف کے سامنے یعنی سنہری جالیوں کے سامنے حضور کا جو بڑا دائرہ نظر آئے گا وہ موعد شریف کہلاتا ہے. یعنی حضور کا اس طرف سر مبارک ہے اور یوں سر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرف منہ ہوگا نا تو یہ موعد شریف کہلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب تم موعد شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرو تو جان لو کہ تم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہو جو سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہے جیسے وفات شریف سے پہلے صحابہ کے سامنے زندہ تھے. یہ عقیدے کی بات، یہ ایمان کی بات ہے. وہ مر کر مٹی میں نہیں ملے. اگر مر کے مٹی مل گئے ہیں تو وہاں جانے کا باقی کوئی فائدہ نہیں ہو، بیکار ہوگا جانا. لیکن مر کر مٹی میں نہیں ملے، مٹی میں گئے ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں. مٹی کے نیچے ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مٹی نہیں ہوئے، یعنی زمین آپ کا جسے مبارک ویسے ہی حیات ہے. یعنی یہ بزرگوں قول نقل کیا انہوں نے. یہاں وقت نہیں کہ میں اس میں ریفرنس دوں، آپ کو یہ سب فتاوی رضویہ کے اندر چیزیں مل جائیں گی. فرماتے ہیں یقین جانو کہ وہ سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں اب ابھی تمہارے سامنے جیسے صحابہ کے سامنے زندہ تھے.
تو آپ ان کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ کیسے ادب کر کھڑے ہو گئے؟ بالکل خاموش، نظر جھکائے، سر جھکائے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اسلام کو سلامت رکھا ہے، وہ ویسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ ایک آن کو موت ضرور آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر یہاں پر اشعار میں خوبصورت بات سمجھا دی ہے، فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے ایک آن کے لیے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آئے گی، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد، اسی لمحے کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ یہ عقیدہ اہل سنت جماعت ہے، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، یہ حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی۔ تو اب اس کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ آدمی کھڑا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حیات میں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اب گردن جھکائے، لرز سے کانپتے، گناہوں کی ندامت کے ساتھ حضور سے شفاعت کی درخواست کرتے رہی۔ اور وہی اس آیت کو سامنے رکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اشعار میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات طول بھی نہ پکڑے۔ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، ان سے امید تجھ سے رجا۔ تو رحیم ہے، ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے، ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ دونوں کریم ہیں، دونوں رحیم ہیں، دونوں رؤوف ہیں۔ جو صفات میرے رب کی ہیں حقیقی ابدی، وہی صفات عطائیہ ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی کریم ہے بحیثیت الوہیت، حضور بھی کریم ہے بحیثیت رسول۔ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی غفور ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطائی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور کی جتنی بھی صفات ہے ان کی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کی یہ بات؟ ہم یہی کہتے ہیں حضور کی ذاتی نہیں ہے، سب عطائی ہے۔ جب عطائی ہے تو پھر برابر تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ خالق نہیں تو مخلوق کو دیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس ہے وہ خالق کا دیا ہوا ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ حضور نے ہمیں سن بھی لیا، ہماری آواز بھی سن لی، ہمیں دیکھ بھی لیا ہے، اور یقیناً حضور ہماری قیامت میں گواہی بھی دیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا یہ بندے میرے پاس تیرے آئے، میرے امتی میرے پاس آئے، اور اے اللہ ان کی شفاعت فرما دے۔ اور اس وقت حالت ایسی ہونا چاہیے، اے شوق دل، اے شوق کا دل، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، رو کیے سر کو رو کیے آئے یہی امتحان۔ نہ ہم نے کبھی نبی کو سجدہ کیا، نہ کبھی سجدہ روا ہوا ان کو، لیکن شوق کا دل اپنا ہے کہ ظاہر بات ہے ہم جو جھکتے ہیں یہ جھکنا شوق کا ہے، ہماری محبت کا ہے۔ ہم سجدہ نہیں کر رہے ان کو، ہم ان کو معبود نہیں سمجھ رہے۔ نہ کوئی بھی نبی کو معبود نہیں سمجھتا، معبود اللہ رب العزت ہی ہے۔ ہاں ہم اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رؤوف رحیم ہے، یہ رحمت العالمین ہے، ہم ان سے ہی اللہ کی رحمت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب حاضر نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تو ان کی توقیر اور تعظیم اسی میں ہے کہ ہم جب بھی ان کے سامنے حاضر ہوں انتہائی ادب کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔